ایک صاحب تھے، وہ نا کڑھائی کا کام کرتے تھے، ان کے گھر خواتین 8-10 آتی تھی، یہ ہاتھ سے کڑھائی کا کام کرتے تھے، پھر یہ ہاتھ سے بنے ہوئے کپڑے وہ کراچی میں دے آتے تھے اور کراچی سے باہر جاتے تھے، باہرلے ملک میں، وہاں یہ چیزوں بہت پسند کی جاتی۔ تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر میں حالات بہت سخت ہیں، کوئی دعا فرما دے۔ میں نے ایک دعا کر دی، پھر کچھ عرصے کے بعد کہا کہ حالات ہمارا ساتھ نہیں دے رہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو میں نے اس طرح آتے رہے اور مجھ سے اپنے حالات، قرضے، بیماریاں، مشکلات، راہیں بند، راستے بند، ناکامیاں، یہ سب بیان کرتے رہے۔ ایک دم میں نکلنے گئے، میں نے کہا گھر چلو۔ مجھے ہر دفعہ کہتے تھے گھر چل کے اگر دعا فرما دیں، اگر دعا فرما دیں، میں گھر چلو۔ تو مجھے گھر لے گئے، تو میں باہر کھڑا ہو گیا، میں نے کہا پہلے گھر جا کے اطلاع کر۔ تو جلدی جلدی میں انہوں نے کوئی گھر کو سمیٹا، میں گھر گیا۔ کچھ خواتین بیٹھی تھیں ادھر، کڑھائیوں کا کام کر رہی تھی، ہاتھ سے سینہ پرونا، پھول بنانے، جو بھی ہوتا ہے یہ کر رہی تھی۔ اور گھر میں ایک ویرانی تھی، اور گھر میں ایک وحشت تھی، اور احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ گھر والوں کو روٹی کیسے ملتی ہے، ان کی غربت اور فقر اور تنگ دستی کیسے، کھانا کیسے ملتا، کھانا کیسے ملتا۔ تو میں نے ان سے حال حوال پوچھے، تو ان سے کہا جی کاروبار ہمارے پاس بہت ہے، کام بہت ہے، ہم جاتے ہیں کراچی میں، بڑے بڑے تاجر ہمیں بلاتے ہیں، پیسے پیشگی دیتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں مال ہمیں دیں، وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، ہمیں بڑھا چڑھا کے قیمت دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ اور یہ جو خواتین آتی ہیں یہ لے جاتی ہیں، یہ روز بروز مالدار ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جو اتنا بڑا کاروبار کرتے ہیں، ہم روز بروز مقروض، فقیر، منگتے اور تنگ دست ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم کیا کریں، ہمارے پر مسائل ہیں، پریشانیاں، ہمارے کسی نے کہا کہ جادو ہے، پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا۔ انہوں نے مجھے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا، میں کہا وہیں لے جاؤں، میں کہنا لے آؤں، میں کہنا مجھے لے چل۔ تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی، اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ۔ کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں، ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ، اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے اے بی سی والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے۔ تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا، میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں۔ اس پہ غلاف لپٹا ہوا تھا، اور اس میں دھول تھی، مٹی تھی۔ میں نے نکالا قرآن پاک، اور میں نے کہا میں نے آپ کی تعویذ نکال دی۔ اچھا، میں کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی۔ میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی، اور قرآن پاک بول رہا تھا، یہ پڑھا ہوا ہے، قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے۔ قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے، لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے۔
یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا۔ میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی۔ کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے۔ اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں۔ میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا۔ اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی، کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے۔ دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے۔ یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا کی بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی۔ ہاں، انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا، تعویذ کوئی نہیں، عمل کوئی نہیں۔ میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ اندھیری رات کے عمل اور ہوتے ہیں، چاندنی اور روشن راتوں کے عمل اور ہوتے ہیں۔ یہ پورا نظام ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو انگریز سے پوچھ لینا کہ جو روشن راتیں ہیں اس کے عمل کیا ہوتے ہیں۔ ان روشن راتوں میں، روشن راتوں سے مراد چاندنی راتیں، پہلی سے لے کر 14ویں 15ویں تک، یہ پہلا جو ہے پہلے 15 دن۔ سائنس کہتی ہے، پوری دنیا کی تحقیق کہتی ہے کہ یہ جو عروج کی روشن راتیں ہیں، عروج کی 13 14 15 عروج کی روشن راتیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ پوری دنیا میں جرائم انہی راتوں میں ہوتے ہیں، قتل و غارت، خون ریزی، لڑائیاں۔ انگریز کیا کرتا تھا؟ انگریز کے دور میں تھا، جب بھی فصل کی کٹائی ہوتی تھی دفعہ 144 لگا دیتا تھا۔ گندم آتی تھی، منجی آتی تھی، کپاس اترتی تھی، فصل جب بھی آتی تھی دفعہ 144 لگا دیتا تھا۔ سب سے زیادہ لڑائیاں، جھگڑے، قتل و غارت، مقدمات، کیوں؟ پیسہ آ جاتا تھا، پیسہ آ جاتا۔ یہ جو روشن راتیں ہیں، سب سے زیادہ ان روشن راتوں میں جرائم ہوتے ہیں، اور ان روشن راتوں میں چاند دنیا کا آخری طاقتور وزنی ترین نظام پانی ہے۔ کروڑوں روپے لگا کے ٹنک ٹینک کو دیکھنے گئے تھے نیچے ابھی چند ماہ پہلے، پچھلے سال۔ پانی کے وزن نے ہر چیز کو توڑ کے رکھ دیا۔ ابھی واقع ہوا، غالباً 4 افراد تھے یا جتنے بھی تھے۔ پانی جیسی طاقت کو اوپر کھینچتا ہے چاند، اوپر ایسے کھینچتا ہے، اور پانی اوپر کھینچتا ہے، اور پانی کی لہریں ہوتی ہیں جو 100 فٹ تک اوپر جاتی ہیں۔ پانی جیسی طاقت کو چاند اوپر کھینچ لیتا ہے۔ یہ قدرت کے راز اور قدرت کا نظام ہے۔ میں نے قدرت کے راز اور نظام بہت سارے مصر میں دیکھے، قدرت کے راز اور بہت سا نظام اصحاب الرقیم پیٹرا میں دیکھے، جو دنیا کے عجوبوں میں سے 7 دنیا کے عجائبات ہیں ان میں سے۔
یہ جو سورت فلک ہے اس کی ابتدا دیکھیں کہاں سے ہو رہی ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اس کی تفسیر دیکھیں تو آپ دہل جائیں گے. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. جب فتنے پھیل جائیں، جب جادو اپنے پورے جوبن پہ ہو، جب حسد پوری کیفیتوں کے ساتھ ہو، اور جادو کرنے والا اپنی پوری رانائیوں کے ساتھ ہو، جس کو کہتے ہیں جادو سر پہ چڑھ کے بولے. یہ آج جادو کا دور ہے، یاد رکھیے گا. وہ کہتے ہیں جادو کا دور ختم ہو گیا. میں کہتا ہوں کہاں ختم ہوا ہے؟ یہ جادو کا دور ہے. ابھی میں حویلی میں تھا عید کے دنوں میں، تو وہاں ایک صاحب میرے پاس آئے. آپ اس کی کہانی سنیں، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، آپ نہیں مان سکیں گے کہ وہ کیا کہہ رہا تھا. میرے ساتھ کوئی مہمان تھے، میں نے ان کو بولا، میں نے کی بات سنیں ان کی. ایک بہت بڑے افسر تھا، ایک زندگی گزری، ایک جادوگر سے اس کا واسطہ پڑ گیا. جادوگر سے اس کا واسطہ. کہتے 60-70 موبائل میرے چوری ہو گئے. ایک دفعہ 3 موبائل چوری ہوئے. کئی دن کے بعد میں نے اسے فون کیا، اس نے کہا اتنے پیسے بھجوا دو، موبائل مل جائیں گے. کہنے لگے آج سے 21-22 سال پہلے میں اس کو 5,000 7,000 10,000 بھیجنا پڑتا تھا. انہوں نے کہا تمہارا فلاں جگہ گھر میں فلاں کونا ہے، وہاں 3 موبائل لے لو اٹھا کے. اور کہا وہ 3 موبائل مل گئے وہیں سے. ان کی بیٹریاں نکلی ہوئی تھیں، میں نے فٹ کیا، بالکل ٹھیک. کہا کہ میرے گھر میں جو بربادی ہوتی تھی اور بربادی ہے، میرا سگا بیٹا اس جادوگر نے اپنا بنا لیا. مجھے کہتے ہیں میں جاؤں تو میرا باپ مجھے پھونکے مارتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں. سگے بیٹے سے محروم ہو گیا. میں نے کوئی 95 کتنے لاکھ لگائے پیروں کو دے کے، 94-95 لفظ استعمال کیا. آپ بیٹھے تھے، آپ بیٹھے تھے، آپ بیٹھے تھے، آپ بیٹھے تھے. 4 بندے تو اس وقت سامنے بیٹھے ہیں جو اس محفل میں بیٹھے تھے. کہا کہ ایک صاحب تھے، اس کے پاس حاضریاں ہوتی تھیں، ہستیاں آتی تھیں، جو بھی عامل آتا تھا اس کو اس کی اولاد سمیت قتل کر دیتا تھا، مار دیتا تھا. تلوار سے نہیں، جادو سے. کہا 5-6 عامل تو میں نے دیکھے، 7 عامل میں نے دیکھے کہ میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئے. ورنہ کوئی کیس لے کے نہیں آتا تھا. اگر کوئی کسی نے میرا واقعہ کیس لیا ہے، اس کا انجام برا ہوتا تھا یا خود بھاگ جاتا تھا. اس کا انجام برا ہوتا تھا یا خود بھاگ جاتا تھا، اور اپنی جان بچاتا تھا، اپنے بچے بچاتا تھا. وہ بتا دیتا تھا تمہارے گھر میں فلاں دن یہ بیماری آئے گی، فلاں دن یہ دکھ آئے گا، فلاں یہ تکلیف آئے گی، تمہارا یہ حادثہ ہو جائے گا. ہو جاتا تھا. تمہارا فلاں بندہ یوں مر جائے گا، فلاں یوں ہوگا. ہو جاتا تھا، ہو جاتا تھا، اور 100% ہو جاتا تھا. کہا کہیں سے آج سے کوئی 5-8 سال پہلے ابکری ملا، اس میں یا کہاروں کا عمل ملا اور اصحاب کہف کے نام ملے. کہاں ہم تھک چکے ہیں 93-94 لاکھ روپے لگا کے. اس کی تو باتیں جو سنی نا، بہل گئے بندے. میں نے کو بلایا، میں نے کہا سن لو، میری تو ساری زندگی یہ سنتے سنتے گزری ہے، تم بھی سن لو. اور کہا جب یا کہاروں کا عمل شروع کیا، یا کہاروں کا عمل شروع کیا، یا کہاروں کا جب عمل شروع کیا، کہا اس کا مقابلہ نہ کر سکا. اور اصحاب کہف کے نام جب پڑھے، ورنہ جس عامل کا عمل شروع کرتے تھے، یا وہ بھاگ جاتا تھا، یا ہار جاتا تھا، سب کچھ چھوڑ جاتا تھا، یا پھر وہ ختم ہو جاتا تھا. گھر بار اس کا برباد ہو جاتا تھا اور وہ ختم ہو جاتا تھا. جس کا بھی ہم عمل شروع کرتے تھے، جس کا بھی عمل شروع، اور ہم سے پیسے جتنے لوٹے، 1 کروڑ کے بقدر، چند لاکھ کم،
اتنے پیسے لوٹے. یہ جو معوذتین ہے سورت فلق اور سورت ناس ہے، انہی ظالموں کے لیے ہے. یہ میرے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بیوی آئی، کہا کہ میرا شوہر ہے جو گالیوں کے ذریعے جنات کا علاج کرتا ہے، بہت ننگی گالیاں دیتا ہے، اور ہمارے گھر میں یہ بربادی، یہ تباہی، یہ تباہی، یہ تباہی، اولاد کی، رزق کی، صحت کی. تو میں نے کہا اس کے پاس کالی چیزیں ہیں، آپ ایسا کریں معوذتین پڑھنا شروع کر دیں، سورت فلق، سورت ناس. اب جب اس نے سورت فلق پڑھنی شروع کی، سورت ناس فلق شروع کی پڑھنا، میں نے کہا اپنے شوہر کو نہ بتائیے گا. میں تنگ تھی، تھک ہو چکی تھی، اور شوہر کے پاس لائنیں لگی ہوتی تھی لوگوں کی، اور وہ گالیاں دیتا تھا، گالیاں. تو اس نے جب پڑھنا شروع کیا، اس کے گالیوں والی طاقت تاثیر کم ہونا شروع ہو گئی. پہلے جو ایک دم فائدہ ہوتا تھا 2-4 گالیوں میں، اب اسے 30-40 گالیاں دینی پڑتی تھی. محنت بڑھ گئی. وہ حیران. اچھا بیوی کہنے لگی میں خود دیکھتا تھا، میں خود دیکھتی تھی، پریشان تھا کہ کیا ہوا، میرا عمل ٹوٹ گیا. اسے اس عمل کے لیے یہ بات مجھے پہلے بھی کئی لوگوں نے بتائی، اس نے جو آخری پیشاب ہو وہ ہاتھ میں لے کے اپنے جسم پہ مار دے، جتنا جسم ناپاک ہوگا اتنا اس عمل کی طاقت زیادہ ہوگی. اصول سی بات ہے. نوری، نورانی اور قرآنی علم کے لیے آخری درجے کی طہارت چاہیے، پاکی چاہیے، اور بہت سخت طہارت چاہیے جسم کے ہر حصے کی. اور کالے علم کے لیے آخری درجے کی نجاست چاہیے، غلاظت چاہیے. ایک طاغوت کی دنیا ہے، ایک ملکوت کی دنیا ہے، ایک سفلی دنیا ہے، ایک علوی دنیا ہے، ایک روحانی دنیا ہے، ایک شیطانی دنیا ہے. اللہ نے دونوں راہیں کھول دی ہیں، جس کو قرآن ہاروت اور ماروت کے قصے کو بیان کرتا ہے. 2 فرشتے آئے اور 2 فرشتوں نے آ کے وہاں اس دنیا والوں کو سکھایا، ان دنیا والوں کو سکھایا کہ دیکھو یہ چیزیں ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اب تمہارا جو چیز چاہے، جو دل چاہے کر لو. آخرکار ایک وقت آیا اس سورت فلق اور ناس کی وجہ سے، سورت فلق اور ناس کی وجہ سے اس کا جادو ختم ہو گیا.